بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا وإیاکم بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، کامیاب ازدواجی زندگی کے اصول و ضوابط اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں کسی بھی انسان کے لیے کامیاب اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے یہ بات بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کی گھریلو زندگی پرسکون ہو۔ گھریلو زندگی اس کی کامیاب اور پرسکون ہوگی، تبھی وہ اپنی تمام زندگی پرسکون طریقے سے بسر کر سکے گا۔ ورنہ یہ کہ اگر کسی کو خود اپنے گھر میں ہی سکون نصیب نہ ہو، خدا نخواستہ، تو پھر ظاہر ہے کہ باہر اسے کہاں سکون ملے گا۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے اصول و ضوابط اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو شریعت کی پابندی کرنا یہی بہترین اور جو ہے ایک واحد ذریعہ ہے۔ جی، جو اصول و ضوابط اگر دیکھے جائیں تو وہی اصول و ضوابط جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید میں ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے، یا اہل علم نے کیا ہے کوئی اصول یا ضابطہ استنباط کیا ہو دلائل کے ذریعے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کامیاب ازدواجی زندگی یا ازدواجی زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں، ایک اہم بات جو سمجھنی ہوگی ادھر وہ یہ کہ نکاح کی اہمیت اور کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر کسی چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، خود اہمیت دیتا ہے۔ اگر اس کی قدر و قیمت کو اور اہمیت کو وہ جانتا ہو تو ضروریت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اس بات کو جانے، علم رکھے کہ نکاح کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا مقام و مرتبہ شریعت اسلامیہ میں ہے۔ نمبر ایک، نکاح یا ازدواجی رشتہ زندگی ایک ایسی زندگی، ایک ایسا رشتہ ہے کہ جسے میثاق غلیظ کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی مضبوط اور پختہ عہد اور پیمان ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تم ان سے کیسے لوٹاؤ گے، یعنی مہر کو، حق مہر کو، یعنی عورت کو اگر تم جدا کرتے ہو، طلاق دیتے ہو تو حق مہر جو تم نے ان کو دیا تھا وہ لینے کا حق نہیں ہے۔ صحیح، تو یہاں شاہد یہ ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ کی طرف سے یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نکاح، اسے میثاق غلیظ کہا گیا ہے، یعنی بہت ہی پختہ ترین عہد و پیمان۔ جی، اور عہد و پیمان بالخصوص وہی جو نکاح کے وقت عورت یا ولی اس کا جو ہے لیتا ہے کہ اچھے سے اس کو جو ہے رکھنا، اور اگر جدائی ہے تو احسان کے ساتھ کیا ہے جدائی ہو، کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ تو یہ بہت ہی مضبوط کیا ہے عہد و پیمان ہے۔ اسی لیے کہ اگر یہ مضبوط عہد و پیمان اس کو قرار دیا گیا ہے تو اس کی ہمیں کیا ہے حفاظت کرنی چاہیے
اور کسی قسم کی کیا ہے بے انصافی کا معاملہ اس میں کیا ہے نہ پایا جائے. درست. ایک دوسری بات جس کے ذریعے اس رشتے کا یا ازدواجی زندگی کی اہمیت، بلکہ اسی سلسلے میں کہ یہ کیسا اہم ترین یہ رشتہ ہے اور یہ عہد و پیما، یہ حدیث اس کا تذکرہ مناسب رہے گا کہ فاتقوا اللہ فی النساء. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک کرو اور ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو. عورتوں سے یہاں مراد بیوی ہیں. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، کیونکہ تم نے ان کو اپنی اختیار میں، اپنی زوجیت میں جو لیا ہے بأمان اللہ، اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے تم نے لیا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے امن و امان اسے کیا ہے حاصل ہے. اسے ضائع نہ کرو، اس کو نقصان یا ظلم نہ کرو. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور یہاں تک کہ ان کی عصمت جو تمہارے لیے حلال ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام لے کر کے. یعنی شوہر نے جو نکاح کیا ہے، بیوی کو حاصل کیا ہے، اس رشتے کو قائم کیا ہے، اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نام پر شوہر نے بیوی کو حاصل کیا ہے، اللہ کے نام پر لی ہوئی چیز ہے. جی. تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اہمیت کو سمجھنا چاہیے. پھر یہ کہ بأمان اللہ، یعنی اگر کوئی بڑا آدمی کسی کو پناہ دیتا ہے کہ خبردار کوئی اسے تنگ نہ کرے، تو سب اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں کی پناہ میں ہے. جی. تو فرمایا کہ اخذتموہن بأمان اللہ، یعنی شوہر نے جو بیوی کو حاصل کیا ہے تو اللہ کی امان کے ذریعے، اللہ کا نام لے کر کے جو خطبہ نکاح پڑھا گیا اس میں اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا کلام پڑھا گیا. تو شوہر کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے پاس جو بیوی ہے یہ دراصل میرے پاس نہیں بلکہ حقیقت میں یہ اللہ کی پناہ میں ہے. میں اس کو کیسے تنگ کر سکتا ہوں، کیسے ظلم و زیادتی کر سکتا ہوں، صحیح بات کہ یہ تو اللہ کی پناہ میں ہے. تو اللہ کی عزت اگر دل میں ہے اور خوف دل میں ہے تو جو چیز اللہ نے اپنی پناہ میں لی ہے تو اس کا بھی خیال کرنا ہوگا. صحیح بات. جی مزید فرمائیے گا. جی ایک دوسری بات جس کے ذریعے یہ بات سمجھ میں آئے ہمیں کہ نکاح کی کیا اہمیت اور کیا عظمت ہے شریعت اسلامیہ میں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں کہیں بے شمار انعامات، احسانات ہم پر ہیں، اور اللہ نے ہمیں ان انعامات، احسانات کے بارے میں ہمیں بتایا. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے جو ہے جوڑے جو ہے رکھے یا پیدا کیے ہیں. یعنی اللہ نے احسان جتلایا کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے ہی جنس میں سے ازواجہ جوڑے جو ہے رکھے ہیں، بنائے ہیں. یعنی انسانوں میں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر احسان جتلایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گوئے کی کیا ہے ایک بہت ہی اہم نعمت ہوتی ہے اگر کسی کو یہ حاصل ہو جائے، چاہے عورت کو اگر شوہر حاصل ہو جائے یا شوہر کو اگر بیوی حاصل ہو جائے ازدواجی نکاح کے ذریعے، تو یہ ایک بہت ہی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. اس کی قدر ہو اور اسے کیا ہے ضائع نہ کیا جائے. یعنی نعمت ہے تبھی تو اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. جی مزید ایک تیسری بات جس کے ذریعے نکاح کی اہمیت ثابت ہوتی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے ایک کیا ہے ازدواجی زندگی یا نکاحی رشتہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے یعنی بنی نوع انسانی ہی میں سے تمہارے لیے کیا ہے جوڑا پیدا کیا، بنایا ہے. اور مقصد کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے آپس میں محبت، الفت اور جو ہے ایک دوسرے کی ہمدردی رکھی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس معاملے کو لے کر کیا ہے ان کے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیا ہے نشانیاں پائی جاتی ہیں. یعنی ایک دن پہلے تک بالکل اجنبی تھے،
اس کے بعد جو ہے جب اس رشتے میں منسلک ہو گئے بلکہ شاید کوئی تعارف بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہ شاید ہو، دیکھا بھی نہ ہو، دیکھا بھی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے جی، لیکن اس کے بعد اس رشتے میں بندھتے ہی ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت فکر یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جی سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ مزید کچھ مزید اور یہی کہا جائے گا جس سے کہ نکاح کی اہمیت ثابت ہو؟ جی یہ انبیاء کرام اور اسی طرح آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ ان کی سنت میں اور ان کا طریقہ رہا۔ جی انبیاء کرام اس دنیا میں جب آئے تو بغیر نکاح کے انہوں نے زندگی نہیں گزاری، جی بلکہ نکاح کیا اور اس دیواجی زندگی انہوں نے بھی کیا ہے اپنے لیے حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے تم سے پہلے بھی کیا ہے رسول اور پیغمبر بھیجے اور ان کو بھی ہم نے کیا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے لیے بیویاں تھیں اور جو ہے اولاد بھی انہیں کیا ہے نصیب ہوئی۔ صحیح۔ تو یہ انبیاء کرام کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کئی ایک عورتوں سے کیا ہے نکاح کیا، آپ نے بھی کیا ہے ازدواجی زندگی حاصل کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب 3 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے اور کہنے لگے کہ یعنی آپ کے عدم موجودگی میں کہ اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں معلوم کرنے لگے، تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی عبادت ہے، تو اس عبادت کو بنسبت اپنے بارے میں کیا ہے انہوں نے کیا ہے کچھ کم سمجھا کہ اللہ کے رسول کی ہستی ہے اور ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہمیں تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے، زیادہ جو ہے نیک عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پورا سال کیا ہے پوری زندگی روزے سے گزاروں گا، کوئی دن بغیر روزے کا نہیں گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات جاگ کر نماز پڑھوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں کیا ہے عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، بغیر نکاح کے گزاروں گا، اور مقصد اس کا صحیح ہے کہ صرف اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا، آپ نے جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے کچھ دن گزارتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور رات کا کچھ حصہ سونے میں گزارتا ہوں، آرام کرنے میں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں عورتوں سے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ میرا طور طریقہ ہے، میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا، جس نے اس سے بے رخی یا بے رغبتی اختیار کی فَلَيْسَ مِنِّي، تو وہ میری سنت پر نہیں ہے، میرے طور طریقے پر نہیں ہے۔ اور ویسے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو، دنیا انسانیت کو اسوہ اور نمونہ گویا کہ انہیں بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اگر نبی نے شادی ہی نہ کی ہو تو شادی شدہ لوگ کہتے کہ بھئی تعلیمات ہم کو دے گئے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایسا کرو ایسا کرو، خود تو شادی کی نہیں، خود شادی کی ہوتی تو انہیں پتہ چلتا کہ نباہ کتنا مشکل ہے، کتنی پریشانیاں، تو یوں وہ نمونہ کیسے بنتے اگر خود انہوں نے زندگی کے اس شعبے کو اپنایا نہ ہوتا۔ صحیح بات۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام سبھی کے سب شادی شدہ تھے، بیوی بچوں والے تھے، تاکہ اس سلسلے میں بھی کہ گھریلو زندگی کے بارے میں بھی جو ان کی زندگی تھی، جو طور طریقے تھے، وہ انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکیں۔ اور اس کے علاوہ نکاح کی اہمیت کے بارے میں کچھ؟ جی، یعنی اسباب سعادت میں سے ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کیا ہے سعادت کی زندگی چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، اور نیک بخت بن کے جو ہے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو اور اس کے کئی اسباب ہیں سعادت اور خوشی حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے ایک ذریعہ نکاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من السعادہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو سعادت یعنی خوشی کا حصہ ہیں، اس کے ذریعے خوشی حاصل ہوگی۔ نمبر 1 المرأة الصالحہ، نیک صالح عورت، یعنی نیک صالح عورت سے اگر تم نے نکاح کر لیا تو تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔ دوسری چیز ہے المسکن الواسع، کشادہ مکان اور گھر۔ تیسری چیز ہے الجار الصالح، ایسا پڑوسی ہمسایہ جو نیک صالح ہو۔ چوتھی چیز ہے المرکب الحنی، یعنی ایسی سواری جو آرام دہ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کے لیے باعث مسرت بن سکتی ہیں، نیک بختی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان میں سر فہرست اور سب سے پہلے المرأة الصالحہ، یعنی نیک بیوی۔ تو باقی وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ کامیاب ازدواجی زندگی، اس مقصد کے لیے ایک بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ انسان کو جس چیز کی قدر و قیمت اور اہمیت کا احساس ہو تب وہ اس کی حفاظت کی زیادہ فکر و جستجو کیا کرتا ہے. لہذا گھریلو زندگی کو، ازدواجی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میاں بیوی اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں. تو آپ نے وقفے سے قبل نکاح کی اہمیت کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائی. اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ انسان جو نکاح کرتا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہے اور فوائد و منافع کیا ہے. نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ ان مقاصد اور فوائد و منافع کو سمجھے تاکہ قدر کو بھی وہ جان اور پہچان سکے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ نکاح کے مقاصد اور فوائد کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. یعنی نکاح کا کوئی ایک واحد مقصد نہیں ہے کہ انسان اپنی صرف جو ہے جنسی خواہشات پوری کرے، بلکہ دوسرے بھی اور بھی مقاصد اور فوائد منافع پائے جاتے ہیں. ان کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ جو ہے اہمیت ثابت ہو، معلوم پڑے نکاح کے. نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے اور فوائد میں سے کہ اس کے ذریعے نسل میں اضافہ یا نسل کیا ہے آگے بڑھتی ہے انسان کی، اور یہ انسانی آبادی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے اس مقاصد کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ. اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے یا پیدا کیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور تمہارے ہی جوڑے میں سے یعنی تمہاری ہی بیویوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کیا ہے بنین وحفدہ، اولاد سے نوازا، حفدہ اور پوتوں سے نوازا. یعنی جو ہے اولاد کی اولاد سے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی. تو گویا کہ ادھر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اولاد کا جو وجود ہے یہ ایک بہترین مقصد ہے، ایک نعمت ہے جو کہ نکاح کے ذریعے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. پھر مزید یہ کہ اسی آیت میں اس نعمت کو اللہ نے رزق کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات، کہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. اس کے ساتھ ملا کر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں اولاد سے، بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں سے نوازا. تو جیسے رزق انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ رزق اور کھانا سامنے دیکھ کر کوئی ناراض تو نہیں ہوتا، بلکہ کھانا سامنے دیکھ کر تو انسان ہمیشہ خوشی ہوا کرتا ہے کہ بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح یہ انسان کے لیے بیوی کے لیے شوہر، پھر ان دونوں کے لیے ان کے بچے، آل اولاد. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں گویا کہ اللہ کے ارشاد اور اللہ کے فیصلے کے مطابق انہیں دیکھ کر اور ان کے بارے میں سوچ کر انسان کو خوشی منانی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں حاصل ہوں گی نکاح کے ذریعے. اور مزید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر الانبیاء یوم القیامہ، کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو ودود اور ولود ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا اور نکاح کن عورتوں سے کیا جائے اس کی صفت آپ نے بیان کی کہ کیا خوبی عورت میں پائی جانا چاہیے. 2 خوبیوں کا ذکر فرمایا آپ نے، الودود الولود، ایسی عورت جو بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بہت ہی زیادہ کیا ہے بچے کیا ہے جنم دینے والی ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا اور نکاح کے ساتھ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ کن عورت یا کون سی صفت پائی جائے عورت میں تم جو ہے نکاح کرو. اور یعنی یہ مقصد نہیں کہ جس میں یہ صفت نہیں ہے اس سے شادی کرنا گویا کہ جائز ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ناانصافی اور ظلم ہو جائے گا. تو ترغیب دی گئی ہے کہ بوقت نکاح جب رشتے کے لیے ادھر ادھر انسان کوئی انتخاب کی فکر میں ہو تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے اس خوبی کو. اور یہ خوبی زیادہ جیسے شاید کوئی کہے کہ کیسے معلوم پڑے ہمیں اس خوبی کے بارے میں، تو جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس خاندان کے اس گھر کی جو ہے عورتوں سے
اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی بہن نے اور کیا نام ہے اس کی ماں وغیرہ کیا معاملہ رہا. صحیح ہے. تو اس نہیں سے کیا ہے سلوک کیسا ہے اور مزید ہے کہ ان کے ہاں اولاد وغیرہ معاملات. جی. اور اس کے علاوہ نکاح کا کوئی مقصد اور فائدہ؟ جی دوسرا ایک مقصد جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے کہ وہ انسیت چاہتا ہے, سکون اور اطمینان چاہتا ہے, اور یہ سکون اطمینان انسیت حاصل کرنے کے لیے نکاح ایک بہترین ذریعہ ہے. نکاح ایک بہترین ذریعہ ہے, جیسے کہ اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے سورہ الروم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے ہی جنس میں سے تمہاری جو ہے جوڑے جو ہے پیدا کیے ہیں, اور مقصد کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان کے پاس جا کر ان سے سکون حاصل کرو. صحیح. ہاں تو اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ شادی کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کا مقصد ہی یہ ہے. بلکہ آدم علیہ السلام کے لیے جو حوا کو پیدا کیا گیا تو پہلے انسان کے لیے, پہلے مرد کے لیے پہلی بیوی. تو وہاں بھی قرآن کریم میں یہی حکمت بیان کی گئی کہ لیسکن الیہا, تاکہ سکون نصیب ہو سکے. تو اگر شادی کر لی ہے پھر بعد میں جو ہے سکون کی بجائے ذرا سی بات پر وہاں دنگا فساد ہو, رنجشیں ہوں, اختلافات ہوں آئے دن معمولی باتوں پر, خواہ شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے, تو جس مقصد کے لیے شادی مشروع کی گئی ہے وہ مقصد تو حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں ہے, بلکہ مزید یہ کہ پریشانیوں میں اضافہ کر لیا گیا. تو یہ تو گویا کہ الٹا مسئلہ چل رہا ہے, تو پھر شادی کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے جب شادی کر لی ہے تو اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق شادی کا مقصد ہی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بن سکیں, خوشی کا باعث بن سکیں, نہ یہ کہ مزید پریشانیاں پیدا کریں. اگر پریشانیاں پیدا کرنی ہیں تو نہ کریں شادی, پہلے سے اس بات کو سمجھیں, اس کے بعد شادی کا سوچیں. جی. ادھر ایک بات اور قابل غور ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ من انفسکم ازواجا, تمہارے ہی جنس یعنی بنی نوع انسانی میں سے. گویا کہ اگر کسی اور یعنی عورت کسی اور جنس میں سے ہوتی شاید وہ سکون نہ حاصل ہوتا جو سکون کیا ہے نوع انسانی عورت سے جو ہے حاصل ہو رہا ہے. تو اس بات میں جو ہے غور و فکر کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. صحیح یہ چیز. تو اس سے بہت سے لوگوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے, اگرچہ وہ ہمارا موضوع تو نہیں ہے جی, لیکن بہرحال لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو اشارہ ہو جائے, اللہ جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی شادیاں, تو جو بھی ہے خرافات ہے یا حقیقت ہے. بہرحال جنوں کا وجود تو ہے, لیکن قرآن میں یہ ہے کہ بھئی من انفسکم کہ بنی آدم میں سے رشتہ بنایا. جی. اور اس کے علاوہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو تو وہ عفت کی زندگی, پاکیزہ زندگی بسر کر سکے. عفت کی زندگی, شرمگاہ کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت جو ہے پائی جاتی ہے. کیونکہ جانتے ہیں یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو ہے دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو, میں تمہیں کیا ہے جنت کی کیا ہے گارنٹی ضمانت دیتا ہوں. وہ دو چیزیں ہیں جو ایک فرمایا آپ نے زبان, دوسرا ہے کہ ہے شرمگاہ. تو شرمگاہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہو الجنہ. جی. تو شرمگاہ کی حفاظت گویا کہ کیا ہے انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہی وہی ہے کہ یہی ہے کہ نکاح کرے اور جائز طریقے سے کیا ہے اپنی شہوت کو کیا ہے پوری کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا من استطاع الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جو شادی بیاہ کا خرچ اٹھا سکتا ہے, ہمت رکھتا ہے, فلیتزوج, تو وہ نکاح ضرور کرے. فإنہ اغض للبصر, کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز جس سے نکاح ایک ایسی چیز جس سے نگاہ کی محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کی نگاہ پست ہو جاتی ہے. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, شرمگاہ کی حفاظت ہے. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, اور جو شادی بیاہ کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزہ کا اہتمام کرے, یعنی نفل روزہ کا اہتمام کرے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ,
اس کے ذریعے کیا ہے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے کیا ہے بچا سکے گا، رکاوٹ بنے گی۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے گویا کہ ایک مقصد یہ بیان کیا نکاح کا کہ نکاح کے ذریعے نگاہوں کی حفاظت ہے اور شرمگاہ کی بھی کیا ہے حفاظت ہے۔ تو یہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ صحیح ہے، تو گویا اپنے دین و ایمان کی اور اپنے اسلام کی حفاظت ہے۔ جی، انسان کے اخلاق کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے۔ جی، اور اسی لیے ایک وہ حدیث بھی ہے نا کہ فقد استکمل نصف دینی۔ جی، فقد استکمل نصف دینہ، یعنی جو ہے ترجمہ بیان کر جی، جس نے نکاح کیا تو گویا کہ اس کا نصف ایمان کیا ہے جو باقی تھا وہ پورا ہو گیا، نصف ایمان پورا ہو گیا۔ اور اس کی وضاحت بھی اہل علم بعض اس ناحیے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمان جو آپ نے ذکر کیا یا اشارہ کیا گیا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز کی گارنٹی مجھے دے، زبان کی حفاظت کی اور دو ٹانگوں کے درمیانی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ زبان کی حفاظت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے زبان کی حفاظت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے شرمگاہ کی جو حفاظت ہوگی، جو آدھا دن باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے نکاح کے ذریعے۔ تو گویا کہ اس ناحیے سے کیا ہے بعض اہل علم جو ہے اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں کہ نصف ایمان کیا ہے قرار دیتے ہیں اس کو۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اسلام ہے انسان کے لیے دین یا ایمان ہے تو اس کا ایک بہت بڑا شعبہ یا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے یا عبادات کے ساتھ ہے، اور جبکہ ایک بہت بڑا شعبہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق اس کے اخلاق و کردار اور سیرت کے ساتھ ہے۔ تو جو اخلاق و کردار کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کے جو خیالات تھے یا اس کا جو کردار تھا تو بھٹکنے سے اور بے راہ روی سے گویا یہ چیز یعنی شادی اس کے لیے حفاظت بن جائے گی۔ تو یوں گویا عقیدہ و ایمان اس نے درست کر لیا، نماز روزے کی بھی پابندی کر لی، عبادتوں کی پابندی کر لی، لیکن بے راہ روی کا امکان برقرار رہے گا، اخلاقی خرابی کا امکان برقرار رہے گا، کبھی بد نظری ہو گئی، بد نگاہی ہو گئی یا اور اس طرح کے معاملات، تو اس کے لیے باقی دین کو آدھے دین کو مکمل کرنے کے لیے نکاح گویا کہ اہم ترین وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، جی، کہ یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے یہ تا قیامت انسانی آبادی سے آباد رہے، جی، ویران نہ ہو جائے یہ زمین۔ جی، تو ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے بھی نکاح جو ہے جی، نکاح سے کیا ہے نوع انسانی کی حفاظت ہے، یعنی جو ہے نوع انسانی باقی رہے گی۔ اگر لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں اور نکاح نہ کریں تو نسل میں اضافہ نہیں ہوگا، اور جب نسل میں اضافہ نہیں ہوگا تو نوع انسانی کیا ہے بستیاں جو ہیں ویران ہو جائیں گی، خالی ہونے لگیں گی، جی، اموات ہوں گی اور پیدائش نہیں ہوگی۔ اموات، جی بات، جبکہ اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ یہ زمین جب تک اللہ کی مرضی ہے نسل انسانی اس میں آباد رہے۔ جی، اور اسی طرح نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، آپس میں جو تعلقات ہیں تقویت حاصل ہو۔ جی، جیسے ایک جال ہوتا ہے جی، یا تانا بانا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں، جی، تو نکاح کے ذریعہ یہ مقصد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جی، ظاہر سی بات ہے اگر غور کیا جائے تو کوئی تعلقات نہیں آپس میں، یعنی خونی رشتہ یا کوئی پہچان نہیں، لیکن نکاح کے ذریعے کیا ہے دو خاندان صرف یعنی دو فرد آپس میں نہیں جڑتے، جی، دو فرد یعنی میاں بیوی کے آپس میں تعارف نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ پورے دو خاندان کیا ہے آپس میں کیا ہے جڑتے ہیں، جی، اور ان کا آپس میں تعارف ہوتا ہے، اور ایک قسم کی کیا ہے سماج کو اس کے ذریعے کیا ہے صحیح، مضبوطی اور تقویت کیا ہے حاصل ہوتی ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وصہرا، جی، کوئی تعلق جو ہے نسبی ہے اور کوئی جو ہے سسرالی رشتہ ہے، تو یوں پورا کل بچے پیدا ہوں گے، بچوں کے لیے یہ چچا ہے، جی، یہ پھوپھی ہے، دوسری طرف بچوں کے لیے یہ ماموں ہے، خالہ جی، ہے، جی، تو یوں بہت بڑے پیمانے پر باہم گویا کے رشتوں میں جڑ گئے۔ جی، ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ کلام کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔
شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ جو آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ انسان کو دنیا میں کامیاب اور پرسکون زندگی تبھی نصیب ہو سکے گی کہ جب اس کی ازدواجی اور گھریلو زندگی اگر پرسکون ہوگی. جی. تو اس مقصد کے لیے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس رشتے کی اہمیت اور اس کے تقدس اور اس کی عظمت کو سمجھے. جی. کہ میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ جو رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، یہ بندھن یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، جی. بلکہ یہ خالص دینی معاملہ ہے. اس میں تقدس کا پہلو ہے. صحیح. کہ بیوی کے بارے میں اللہ نے شوہر کو یہ بات اللہ کی طرف سے یاد دلائی گئی کہ تم نے جو اسے حاصل کیا ہے اللہ کا نام لے کر حاصل کیا ہے. صحیح. اور گویا کہ شوہر کے پاس جو بیوی ہے وہ شوہر کے قبضے میں نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اس کے پاس. اخذتموہن بأمان اللہ، وہ اللہ کی پناہ میں ہے. جی. اور دوسری بات آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ انسان کو یہ بات ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ شادی اور نکاح کے مقاصد کیا ہیں اور فوائد و منافع کیا ہیں، وہ کتنے عظیم مقاصد ہیں. یوں انسان سوچے گا کہ بھئی اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچاؤ. صحیح. کوئی بھی ترکیب کی جائے اور کتنے ہی اسے جتن کرنے پڑیں، لیکن وہ بہر قیمت سوچے گا کہ یہ رشتہ قائم و دائم رہے، اس میں دراڑیں کبھی نہ پڑنے پائیں. اب ہم چاہیں گے آپ کی زبانی یہ بات سمجھی جائے کہ میاں بیوی کی جو آپس کی گھریلو زندگی ہے تو اس میں جو دینی رہنمائی کہ یہ رشتہ مضبوط رہے، جی، الفت قائم رہے، تو دینی تعلیمات اور رہنمائی اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی. ایک بنیادی بات جو دونوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی شوہر کے اور بیوی کے ذہن میں، ہر شوہر ہر بیوی کے ذہن، عورت کے ذہن میں، کہ اس کا جو جوڑا ہے وہ انسان ہے. صحیح. اور کوئی انسان کامل مکمل نہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ جو ہے نقص یا خامیاں کیا ہے پائی جاتی ہیں. جی. اس سے کوئی خالی نہیں. جی. تو اسی لیے چاہیے کہ ہمیشہ اپنی نگاہ کو، اپنے ذہن کو اپنے جوڑے کے خوبیوں پر رکھے. صحیح ہے. اپنی توجہ ہمیشہ کیا ہے یعنی اس کی خوبی پر رہے. خوبی پر ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو کوئی خوبی سے خالی بھی نہیں ہے. جی بالکل. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جس میں بس خرابیاں ہیں. تو یعنی توسط اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، اور میں یعنی روی اختیار کرتے ہوئے انسان کیا ہے ضبط نفس سے کام لے. جی. تو شوہر کو چاہیے کہ اگر بیوی میں کچھ خامی نظر آ رہی ہے، ایک یا دو، چاہے جتنی خامیاں ہوں، تو اتنا ضرور ہے کہ اس میں خامیوں سے زیادہ خوبیاں پائی جائیں گی. جی. اور اپنا ذہن کو، اپنے توجہ کو ہمیشہ اس کی خوبیوں پر رکھے. صحیح. اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کی خوبیوں پر اپنا ذہن دوڑائے، نہ کہ جو ہے اس کی خامیوں پر. صحیح. جہاں تک خامیاں کا معاملہ ہے تو اس کی کیا ہے صحیح طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کرے. جی. وعظ نصیحت کا معاملہ آ جائے پیار محبت کے ذریعے، اور ان خامیوں کو لے کر اس رشتے کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرے. جی. اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. جی. اگر تم انہیں ناپسند کرو اپنی عورتوں کو، جی. یعنی ادھر خاص نصیحت جو ہے اس آیت میں وہ مردوں کے ہے، کیونکہ صاحب اختیار وہ ہے. عورت جو ہے ضبط نفس سے کام لے لیتی ہے کچھ آگے پیچھے سوچ کر، لیکن مرد کے ہاتھوں میں اختیار ہے تو وہ بس اوقات جلد بازی کر بیٹھتا ہے. جی. اور یہ کہ طاقتور بھی ہے. طاقتور ہے. تو اللہ نے اسی لیے کیا ورنہ یہ حکم اگر دیکھا جائے ایک بنیادی حکم جو عورت کے لیے بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. اگر تم انہیں ناپسند کرو اپنی عورتوں کو، تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز ناپسند ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالی اس میں بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی بھی رکھے. جی. تو یہ بنیادی بات جو ہے فیصلہ ایک قاعدہ ضابطہ ہے جو ہر ازدواجی زندگی میں ہر جوڑوں کو یا میاں بیوی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جی. کہ جہاں خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ کیا ہے خوبیاں بھی ہمیشہ ہماری نگاہ خوبیوں پر رہے. اور خامیوں کے ساتھ کیا ہے درگزر کا کیا ہے معاملہ ہونا چاہیے. چشم پوشی. جی. چشم پوشی. ہو سکتا ہے اس خامیوں کو لے کر آپ برداشت کر لو اور جو ہے ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ایسی خیر و بھلائی سے نوازے جو کہ شاید فوری طور پر نہ نظر آئے، لیکن
مستقبل میں کیا ہے ضرور کیا ہے وہ خیر بھلائی آپ کو حاصل ہوگی. یعنی خلاصہ یہ کہ بیوی میں خوبیاں بھی ہوں گی خامیاں بھی. جی. تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی نظر اور توجہ ہمیشہ خوبیوں پر رہے. جی. اور یہی معاملہ جو ہے بیوی کے لیے بھی ہے کہ شوہر کی خوبیوں پر اس کی نظر رہے جی. اور خامیوں سے صرف نظر کیا جائے، چشم پوشی کی جائے، کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. تمام انسانی آبادی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ مرد نہ کوئی عورت، جی. کہ جس میں کوئی بھی نقص نہ ہو، کوئی بھی عیب نہ ہو، کوئی بھی خامی نہ ہو، بس خوبیاں ہی خوبیاں ہوا کریں. جیسے مقولہ مشہور ہے کہ من طلب اخن بلا عیب بقی بلا اخن. بلا اخن. اگر کوئی اس تلاش میں سرگردہ رہے کہ مجھے کوئی ایسا بھائی مل جائے کہ جس میں کوئی بھی عیب نہ ہو، تو پھر یقینی نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ وہ زندگی بھر اکیلا ہی رہ جائے گا، اسے کوئی بھائی ملے گا ہی نہیں. تو بھائی کا معاملہ ہو، دوست کا معاملہ ہو یا میاں بیوی کا معاملہ ہو، تو عیب سے خالی کوئی بھی نہیں ہے. جی. بیوی میں اگر ایک عیب ہے یا اس کی ایک بات ہمیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دسیوں باتیں اسے ناپسند ہوں، جی. لیکن وہ صبر کیے بیٹھی ہو، کمزور مخلوق ہے. پھر بیوی کو ویسے بھی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ ٹوٹنے نہ پائے، کہ یہ میرے بچے ہیں اور یہ کہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ ان بچوں کا باپ ہے، اور یہ کہ میرے بچوں پر ان کے باپ کا سایہ اور دست شفقت یہ برقرار اور قائم و دائم رہنا چاہیے. تو ماں کو اس چیز کی بہت فکر ہوتی ہے، تو وہ بھی تو صبر کیے بیٹھی ہے ہماری خرابیوں کے باوجود. جی. تو الغرض خوبیوں پر نظر رکھی جائے اور انسان خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرے نعمت پر، خرابیوں پر نظر نہ رکھے، نہ خود کو ہلکان کرے، نہ گھر کا مزاج خراب کرے. جی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور اسی سلسلے میں جیسے کہ آیت گزری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جی. لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. جی. کہ کوئی ایمان والا مرد کسی ایمان والی عورت سے نفرت نہ کرے. صحیح. اگر اسے اس کا ایک خوبی، کوئی ایک خصلت ناپسند ہو، رضی منہا آخر، تو دوسری بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو اسے کیا ہے پسند ہوں، بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں. اور بعض اہل علم جو ہے اس سلسلے میں یا اہل تاریخ یہ حضرت امام مالک کے والد کا یہ قصہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے والد نے جب امام مالک بہت بڑے عالم جی چار جی ان کے اہل مدینہ میں جی ان کے والد نے جب نکاح کیا تو اس عورت کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا. کیونکہ جیسے کہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں کہ نکاح سے پہلے کیا ہے مرد کو اجازت دے کہ عورت کو جو ہے دیکھ لے، وہ خوبیاں دیکھے جس سے نکاح کی طرف راغب ہو اپنی من کی طرف. تو انہوں نے، ان کے والد نے اپنی عورت کو نکاح سے پہلے دیکھا نہیں. اب نکاح ہو جانے کے بعد شکل و صورت میں یا خوبصورتی میں کچھ کمی پائی گئی جو ان کے لیے، تو عورت کو اس کا احساس ہوا. تو عورت یعنی جو یہ شوہر تھے امام مالک کے والد یعنی انس، جب نکاح ہو گیا اور ملاقات ہوئی تو یعنی جب دیکھا، نگاہ پڑی، تو کچھ یہ تھوڑے سے افسردہ سے ہو گئے، گویا مایوسی ہوئی یعنی ظاہری ہیئت دیکھ کر. اور اس خاتون نے ان کی اس چیز کو، ان کی افسردگی کو محسوس کیا. تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ناپسند ہے اس کے اگر صبر کر لیا جائے، آپ کو صبر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی خیر کثیر سے آپ کو کیا ہے نوازے. تو جب امام مالک کے والد نے، انس نے جو ہے اس عورت کی اس بات کو سنا تو اس کی عقل، اس کی سمجھ کو، اس کی دانش مندی، ہاں بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے صبر کے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے خیر کثیر سے نوازا، اس رشتے کو برقرار رکھا. اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ جو اولاد ہی وہ امام مالک جیسا انسان، ہاں دنیا کے کیا ہے ایک بڑے امام، عظیم المرتبت امام اور عالم اور محدث. بطور عبرت جو ہے لوگ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اور بہت سارے جو ہے اگر غور کیا جائے یعنی اپنے معاشرے سماج میں بھی بہت سارے جو ہے واقعات اس قسم کے جو ہے مل سکتے ہیں. بس ضرورت اسی بات کی کہ اس بنیادی اصول ضابطے کو کیا ہے ہر زوجین کیا ہے اپنے ذہن میں ہمیشہ کیا ہے رکھیں کہ نگاہ جو ہے وہ خوبیوں پر رہے. اور گھریلو معاملے کے علاوہ مزید بھی ہے کہ ایک بنیادی اصول انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی اس دنیا کی زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی تمام خواہشات پوری ہوں. صحیح بات. ایسا کوئی بھی نہیں کہ پیدائش سے لے کر وفات تک جس کے تمام کام اس کی اپنی مرضی کے عین مطابق طے
پاتے ہوں. ایسا تو کوئی بھی نہیں، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی امیر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی غلام. صحیح. تو ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کسی بات پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. جی. اور دین اسلام کی بنیادی ایک تعلیم بھی یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو چیز موجود ہے، جو نعمت موجود ہے، نظر اسی پر ہو، دل میں اسی کا خیال ہو، زبان پر اسی کا چرچا ہو، صحیح. اور انسان اسی کو دیکھے، اپنے دل کو بھی خوش کرے، اپنے رب کو بھی خوش کرے. یعنی موجود پر نظر رہے، بالکل. موجود کا تصور رہے. جو مفقود ہے اس کے بارے میں نہ سوچے، کہ جو چیز میسر نہیں ہے اس کے بارے میں نہ سوچے. تو یوں جو شکر کے حوالے سے بھی اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو دین اسلام میں انسان کو یہی تعلیمات دی گئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ شکر کو اپنا شیوا و شعار بنائے گا تو اس کا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی، اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں بڑھا چڑھا کر تمہیں کیا ہے نوازوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم جو ہے ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی کیا ہے سخت ہے. تو شکر گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بدلے میں شکر گزاری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. صحیح. کوئی ضروری نہیں کہ اس میں صرف اضافہ، بلکہ اضافہ معنوی بھی ہو سکتا ہے، برکت ہو سکتی ہے، ظاہری بھی ہو سکتا ہے، جی. معنوی بھی ہو جی، سکتا ہے. یہ بھی چیز ہے. اور مزید یہ کہ جیسا کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ قید النعم بالشکر. بالشکر. تمہیں جو نعمتیں نصیب ہیں تم انہیں سنبھال کر رکھو اپنے پاس شکر کے ذریعے، باندھ کر رکھو. صحیح بات. کہ انسان اگر یہ چاہے کہ یہ نعمت کہیں مجھ سے چھن نہ جائے تو پھر ضروری ہے کہ شکر ادا کیا جائے. شکر ادا کرے. ناشکری کرے گا، ایک چیز ہاتھ میں اور دوسری کے بارے میں سوچ کر ناشکری کرتا ہے، خود کو ہلکان کیے رکھتا ہے، گھر کا ماحول خراب کرتا ہے، تو جو نصیب ہے شاید وہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا. صحیح. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر. وإیاکم مبارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور یہ موضوع فی الحال نامکمل ہے. لہذا آپ سے ہمارا یہ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کے ساتھ انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.